الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن أولياؤه إلا المتقون. آمنت بالله وصدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سبحان إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبیب اللہ. میں نہیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا، ہمارا خالق حکم دے رہا. سبحان اللہ. ایمان والو، محبوب علیہ السلام پر درود پڑھو اور سلام بھیجو. سبحان اللہ. ایمان والوں کو حکم. سبحان اللہ. اب دیکھتے ہیں کہ کون چپ رہتا ہے اور کون پڑھتا ہے. یا سیدی یا حبیب اللہ. واجب الاحترام معززین، مہمانان گرامی، شرکائے محفل، نعت خوانان ذی احترام، سامعین و حاضرین حضرات، یہ پیاری محفل بڑی عظمت والی، شان و شوکت والی، ہم پہ رحمت برسانے والی، ہمارے گناہوں کو مٹانے والی. سبحان اللہ. یہ نورانی محفل حضور سیدنا سید الاولیاء، افضل الاولیاء، سبحان اللہ، اشرف الاولیاء، قائد الاولیاء، سبحان اللہ، منبع ولایت، سبحان اللہ، مخزن ولایت، سبحان اللہ، مصدر ولایت، سبحان اللہ، سرچشمہ ولایت، سبحان اللہ، قاسم ولایت، سبحان اللہ، غوث الاغواث، سبحان اللہ، قطب الاقطاب، سبحان اللہ، غوث الثقلین، سبحان اللہ، غیث الکونین، سبحان اللہ، نجیب الطرفین، سبحان اللہ، محبوب سبحانی، سبحان اللہ، قطب ربانی، سبحان اللہ، غوث سمدانی، شہباز لا مکانی، قندیل نورانی، الشیخ السید میران محی الدین عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں عقیدت کے پھول نچھاور کرنے کے لیے منعقد ہے. پہلی بات تو یہ عرض کرنی ہے کہ اس محفل کا مقام کیا ہے. سبحان اللہ. دوسری میں یہ عرض کرنی ہے کہ محفل کے بانی کا مقام کیا ہے. حضرات محترم، انتہائی اختصار کے ساتھ ہمارے آقا علیہ السلام کا ارشاد گرامی پاک ارشاد ہے، انما الاعمال بالنیات. بے شک. فرمایا اعمال کا انحصار نیتوں پر ہے. نماز حالانکہ اعلیٰ عبادت ہے. الصلاۃ معراج المومن، سبحان اللہ، ایمان والے کے عروج کا سبب، بلندی کا سبب، رفعت کا سبب نماز اعلیٰ عبادت ہے.
اور نماز میں نماز کو معراج کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ ہمارے آقا کو جب عظمت معراج حاصل ہوا تو اس میں کمال کیا تھا؟ اللہ کی بارگاہ کی حاضری اور بے نیاز سے کلام، سبحان اللہ، یہ عظمت تھی۔ اور ہم جب نماز پڑھتے ہیں تو سرکار کا صدقہ ہمیں بھی یہ دونوں عظمتیں حاصل ہوتی ہیں۔ ہم اللہ کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوتے ہیں اور اللہ سے کلام بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نماز عبادت ہے، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، ہاتھ باندھ کر تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ۔ تو جناب بندہ اور پھر باتیں کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ سبحان اللہ، پتہ نہیں کس طرح ہمارے وزیر اعظم نے یہ جملہ یاد کر لیا، کیونکہ جب بھی کہیں گفتگو ہو تو بس یہ دو جملے آتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یہ پتہ نہیں کہ ایاک نعبد اور ایاک نستعین کا مفہوم کیا ہے، یہ نہیں پتہ۔ کیونکہ جس بندے کو خاتم النبیین پڑھنا نہ آئے تو اس کی زندگی پہ تف کرنا چاہیے۔ بے شک، کوئی زندگی نہیں، تمہاری زندگی گیدڑ سے بھی گندی زندگی ہے، کیونکہ گیدڑ بھی اللہ کی یاد کرتا ہے۔ بے شک، حقیقت ان من شیء الا یسبح بحمدہ، فرمایا اگر حکمت نہ ہوتی نا تو تم زمین پہ پاؤں نہ رکھ سکتے، تم کسی تنکے کو اٹھا نہ سکتے، جس چیز کو ہاتھ لگاتے، جس پہ پاؤں رکھتے وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوتا تو کس طرح پاؤں رکھتے؟ حکمت ہی نہیں۔ کائنات کی ہر شے اللہ تعالیٰ کی پاکیزگی بیان کرتی ہے، اس کی حمد کے ساتھ، اس کی شان و شوکت کے ساتھ، بے شک، بے شک، اور انتہا درجے کا ذلیل انسان نہیں ہے جس محبوب کے صدقے بندر بننے سے بچے، سور بننے سے بچے، ہر قسم کے عذابوں سے ہم بچے، اور اس محبوب کو رب نے خاتم النبیین بنا کے بھیجا ہے، کیونکہ جب عینی شاہد آ جائے نا پھر سمیع گواہوں کی ضرورت نہیں رہتی۔ بے شک، انبیاء آتے رہے، کہتے رہے لا الہ الا اللہ، امتیں پوچھتی رہیں، امتیں پوچھتی رہیں کہ آپ نے اللہ کو دیکھا ہے؟ تو کسی نبی نے یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دیکھا۔ اگر دیکھنے کی خواہش کی حضرت کلیم اللہ نے علیہ السلام تو رب نے فرما دیا لن ترانی، پیارے یہ تمہارا مرتبہ نہیں، میری ذات کا دیدار، یہ میرا ایک محبوب ہے جس کے لیے یہ امانت رکھی، اللہ، بس وہ محبوب دیکھے گا۔ تو اب ہمارے آقا نے تو رب کا دیدار کیا، فرماتے ہیں رأیت ربی فی احسن صورۃ، میں نے اللہ کی ذات کو دیکھا۔ سبحان اللہ، اور ذات کو جو دیکھتا ہے تو صفات ذات کے تابع ہوتی ہیں، ذات کو بھی دیکھا، صفات کو بھی دیکھا۔ سبحان اللہ، ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھنے والا عینی شاہد، رؤیت ہلال کمیٹی بیٹھی ہے، آگے گواہی دینے والے، ہاں بھئی چاند دیکھا ہے تم نے؟ نہیں میں نہیں دیکھا، لوگ کہہ رہے تھے کہ چاند ہو گیا، اعلان نہیں ہوگا، آتے رہے بے شک۔ جب وہ آئے گا کہ جناب میں اپنی آنکھوں سے دیکھ کے آیا ہوں، میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں نے چاند دیکھا ہے، دیکھنے والا آ گیا، اب بعد میں گواہوں کی ضرورت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، ہمارے آقا تشریف لائے، انہوں نے کہا ہاں میں نے اپنے اللہ کو رأیت ربی فی احسن صورۃ، سبحان اللہ، میں نے تو بڑے اچھے طریقے سے اپنے رب کو دیکھا، اور یہ دیکھنے کی طاقت میری ذاتی نہیں تھی، میرے رب نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی، سبحان اللہ، میرے اللہ نے مجھے یہ طاقت عطا فرمائی، میں نے رب کو دیکھا۔ اور جب دیا ہوا کمال دینے والا جب دیکھے نا کہ جس کو دیا ہے واقعی وہ کمال کا لائق تھا، اہل تھا کمال کا، تو حضرات محترم پھر دینے والے کو بھی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب اللہ کی ذات و صفات کو دیکھ رہے تھے، دیدار کر رہے تھے، رب نے جب دیکھا نا محبوب کے دیکھنے کو، طاقت تو خود دی تھی،
پھر رب خوش ہوا. سبحان اللہ. ہمارے آقا فرماتے ہیں فَوَضَعَ كَفَّهُ بَيْنَ كَتَفَيَّ، اللہ نے پھر اپنا دست قدرت میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ استعارہ ہے، یہ مجاز ہے. اللہ تعالیٰ کا ہاتھ کسی چیز کے درمیان میں نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ لامحدود ذات ہے، وہ مطلق ذات ہے، وہ غیر مقید ذات ہے، وہ قدیم ذات ہے. یہ استعارہ کیا ہے کہ اللہ نے اپنی قدرت والی ہتھیلی میرے دونوں کندھوں کے درمیان رکھی. سبحان اللہ. استعارہ یہ ہے کہ جب کوئی کسی پہ خوش ہوتا ہے نا، اگر مالک غلام پہ خوش ہو جائے، اگر والد بیٹے پہ خوش ہو جائے، اگر استاد شاگرد پہ خوش ہو جائے، تو خوش ہو کر وہ اسے تھپکی دے. سبحان اللہ. واہ میرے بیٹے، واہ میرے غلام، واہ میرے شاگرد، تھپکی دیتا ہے خوش ہو کر. سبحان تو جب میں اللہ کا دیدار کر رہا تھا اور رب خوش ہوا نا، تو رب نے مجھے تھپکی دی، واہ محبوب، واہ محبوب، سبحان واہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. جب تھپکی دی، اللہ اکبر. یا رسول اللہ. یا علی. تو حضرات محترم، اب دیکھو نا، جس کو تھپکی مل رہی ہو تو وہ پریشان تو نہیں ہوگا، خوشی ہوگا. تو آقا فرماتے ہیں جب اللہ مجھے تھپکی عطا فرما رہا تھا، فَوَجَدْتُ بَرْدَهَا بَيْنَ صَدَيَّ، سبحان اللہ. پھر میرے سینے میں ٹھنڈک پڑ رہی، سبحان اللہ. میرے سینے میں ٹھنڈک پڑ رہی تھی. اور جب ٹھنڈک پڑی تو پھر اس کا اثر کیا ہوا؟ فرمایا فَعَلِمْتُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. کوئی یہ نہ سمجھے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیدار کیا مگر ذات کا نہیں. صفات ادنا تجلی دیکھی، صفاتی تجلی ادنا، معمولی، سوئی کے سراخ کے برابر. اور موسیٰ علیہ السلام عالم استغراق میں چلے گئے، عالم بے ہوشی میں چلے گئے. مگر آقا فرماتے ہیں میں تو جب رب کو دیکھ رہا تھا نا، تو میرے اندر تو تمام علوم کے دریا اور سمندر متموج ہو رہے تھے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. علم بے ہوشوں کو نہیں آتا، ہوش والوں بے کو شک. آتا. بے شک. تو حضرات محترم فرماتے ہیں میرے اندر علم کے تمام علوم کے سمندر متموج ہو رہے تھے، ٹھاٹھے لے رہے تھے. اور پھر ہم عرض کرتے ہیں آقا موسیٰ علیہ السلام تو بے ہوش ہو گئے، آپ کی کیفیت کیا تھی؟ سبحان اللہ. علم بھی ملا، سینے میں ٹھنڈک بھی پڑ گئی، مگر کیفیت، فرمایا کیفیت پوچھنے تو رب سے پوچھو. اللہ. سبحان اللہ. اللہ. رب سے پوچھو. جب رب کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ نے فرمایا ما زاغ البصر وما طغى. قرآن پاک فرمایا محبوب جب میرا دیدار کر رہے تھے نا، تو نہ آنکھیں جھپکیں اور نہ ٹیڑھی، سبحان اللہ. دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے، دیکھتے رہے. اب یہاں ایک بات پیدا ہوتی ہے، دیکھتے رہے، کتنی دیر دیکھا؟ سبحان اللہ. واہ. یہ چیزیں ہیں جاننے والی. کتنی دیر دیکھا؟ مجھے یہ جملہ یہ علوی صاحب کی نعت کی وجہ سے یاد آ اللہ. کہ انہوں نے بتایا نا بھی کہاں پہنچے. سبحان اللہ. تو میں اس لیے یہ ذکر کر رہا ہوں، دیکھا، آنکھ نہیں جھپکی، ٹیڑھی نہیں ہوئی، سبحان اللہ. ٹک ٹکی باندھ کے دیکھتے رہے. مگر کتنی دیر دیکھا؟ پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہیں، بڑے بڑے علم والے بیٹھے ہیں. جناب بندہ ہمارے حافظ صاحب غزالی صاحب بیٹھے ہیں جی. اب تک انہوں نے چہرہ چھپائے رکھا، لیکن تاڑنے والے بھی قیامت کی نظر. تو جناب بندہ میں آج یہ کہتا ہوں، عرض یہ کر رہا ہوں، کتنی دیر دیکھا؟ اب یہ بات، کیونکہ جو رؤیت کی گھڑی ہوتی ہے نا، دیدار کی گھڑی، وہ عدم دیدار کی گھڑی سے افضل ہوتی ہے. جس گھڑی میں دیدار نہیں ہوتا اس سے دیدار والی گھڑی افضل ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے آقا کے صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین تمام امت کے اغواث و اقطاب سے افضل و اعلیٰ. بے شک.
کوئی غوث، کوئی قطب، کوئی تابعی، کوئی تبع تابعی وہ مقام نہیں پا سکتا جو میرے آقا کے صحابہ کا مقام ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور یہ کیا ہے صحابیت؟ کون سا کورس کرنا پڑتا ہے؟ اور کریں، کون سا کورس کرنا پڑتا ہے؟ کتنے چلے کاٹنے پڑتے ہیں صحابی بننے کے لیے؟ جی نہ نصاب مقرر ہے، نہ کوئی کورس مقرر ہے، نہ کوئی چلوں کی بات ہے، کچھ بھی نہیں، صرف دولت ایمان نصیب ہوئی، سبحان اللہ، اور دولت ایمان مدینے والے کی محبت کا نام۔ دولت ایمان سے مشرف ہوئے، سرکار کی بارگاہ میں ایک لمحہ کے لیے بیٹھے۔ اب دیکھو نا، رویت تو بات کو، ایک بندہ نابین ہے، وہ رویت تو دیدار تو نہیں کر سکتا نا، لیکن صحبت میں تو بیٹھ سکتا ہے، وہ بھی صحابی ہے۔ من صاحب النبی صلی اللہ علیہ وسلم مومن بہی ومات علی الایمان، وہ مومن بندہ جو محبوب کے جسم اطہر کے قرب میں ایک لمحہ بیٹھے، ایک لمحہ، وہ صحابی بنا۔ اب وہ صحابی بن گیا تو حضرات محترم، صحابی کا مقام کیا ہے؟ ہمارے آقا خود تعریف کر رہے ہیں اپنے صحابہ کی، شان بیان کر رہے ہیں۔ کمال نہیں ہے کہ پیر مریدوں کی شان بیان کریں، سبحان اللہ۔ آج کل کے پیر تو نہیں بیان کرتے، مرید چاہے باغ کا کتب بھی کیوں نہ، اس کے بچے بھی کہیں گے یہ تمہارا نوکر ہے بھائی۔ آداب کا پتہ نہیں، مقام پہچاننا بھی انسان کا کام ہے، حیوان کا کام نہیں۔ جو انسان ہے وہ مقام کو پہچان سکتے ہیں، ہر ایک نہیں مقام کو پہچان سکتا۔ جناب بندہ، اگر ابو جہل پہچان جاتا ہمارے آقا کے مقام کو تو کبھی خبیث نہ رہتا، طیب بن جاتا۔ بے شک۔ اس لیے پہچاننا ہر ایک کا کام نہیں ہے۔ ہمارے آقا اپنے غلاموں کی عظمت بیان فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ابھی یہ تمہیدی گفتگو کر رہا ہوں، دو نقطے جو میں نے بیان کر لے نا، سبحان اللہ، پتہ نہیں کس وقت بیان کر، سبحان اللہ۔ تو جناب غور کیجیے۔ عرض یہ کر رہا ہوں، آقا تعریف کرتے ہیں صحابہ کی کہ صحابہ کا مقام کیا ہے۔ فرمایا فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّهُمْ وَلَا نَصِيفًا۔ غور کیجیے، آقا نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص، اب میں تمام حاضرین کی خدمت میں یہ درخواست کروں گا، خدا را میں آپ کو حکایت نہیں سنا رہا، میں قرآن و حدیث کی بات سنا رہا ہوں، اور اس پہ غور ضرور کیجئے۔ موت ہمارے سر پہ کھڑی ہے، مرنے کے بعد نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، اعمال کا حساب کتاب میدان حشر میں ہوگا۔ قیامت کے بعد قبر میں صرف مدینے والے کی عظمت پوچھی جائے گی، سبحان اللہ۔ سبحان اللہ، صرف آقا کی عظمت پوچھی جائے گی، کچھ نہیں پوچھا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں جناب کیا یہ انہوں نے، کوئی کہتا ہے جی فلاں اچھا ہے، فلاں برا ہے، یہ ہے وہ ہے، وہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ بھی قرآن پڑھتے ہیں، وہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، یہ بھی حدیث پڑھتے ہیں، لہذا سارے ٹھیک ہیں میاں، کسی کو کچھ نہ کہو۔ میں نے کہا کسی کو کچھ نہ کہے اور مجھے مسلمان بن کے دکھا۔ اللہ، اگر اپنے باپ کا نطفہ ہے، کسی کو کچھ نہ کہنا، بن کے دکھا مسلمان۔ اب کوئی کہے کہ تو مسلمان ہے، ہاں جی میں مسلمان ہوں، تو تیرے مسلمان ہونے کی دلیل کیا ہے؟ وہ کہے گا کہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں، پڑھتا بھی ہوں اور مانتا بھی ہوں۔ تو پہلے لا الہ کیوں کہتا ہے؟ جب بے ضمیر تو کہتا ہے کسی کو کچھ نہ کہو، تو لا الہ کیوں پڑھتا ہے؟ جب لا الہ پڑھا تو نے تو تمام اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا دوسروں کی عبادت کرنے والوں پہ پہلے لعنت بھیج دی کہ لا الہ نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لئے، یہ تمام کے تمام جھوٹے ہیں۔ یہ جناب بندہ، یہ لات بھی جھوٹا ہے، یہ منات بھی جھوٹا ہے، یہ عزا بھی جھوٹا ہے، یہ حبل بھی جھوٹا ہے، یہ سورج کے پجاری بھی جھوٹے ہیں، یہ آگ کے پجاری بھی جھوٹے ہیں۔ پہلے یہ کہنا پڑتا ہے کہ
کہ یہ سب جھوٹے ہیں، باطل ہیں، یہ خبیث ہیں، صرف مومن وہی ہے الا اللہ جو اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا، اللہ کی عبادت کرتا۔ سبحان اللہ۔ تو یار کلمے میں رب نے کہا پہلے لعنت بھیج، تو غلط عقیدہ رکھنے والوں پہ پہلے لعنت بھیج، پھر اس بات حق کی طرف آ۔ سبحان اللہ۔ یہ اسلام کی بنیاد ہے، پہلے نفی باطل کر، پھر احقاق حق کی طرف آ، پھر مومن بنے گا تو۔ یہ نہیں ہے کہ سب ٹھیک ہیں، لات پوجنے والے بھی ٹھیک، ابو جہل بھی ٹھیک ہے، صدیق اکبر بھی ٹھیک ہے، فلاں بھی ٹھیک ہے، نہیں، وہ سب جہنمی ہیں، لعنتی ہیں، ان پہ لعنت بھیجی جائے گی، اور میرے نبی کے دامن سے لگنے والوں کو سلام کیا جائے گا، ان کے قدموں کی مٹی کو چوما جائے گا۔ حضرات محترم غور کیجئے، کیونکہ بنیاد نفی باطل پر ہے۔ اور پھر آپ دیکھیں رب العالمین کے اللہ شانہ کی ذات پاک نے ہمیں یہ حکم نہیں دیا فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، فرمایا جب بھی، اذا کلمہ ظرف پہ جو عموم زمان پہ دلالت کرتا ہے، میں جب بھی تو ارادہ کرے قرآن کی تلاوت کا، پہلے شیطان پہ جو گستاخ ہے، میرے اللہ کے پیارے بندوں کا گستاخ ہے، جس نے آدم علیہ السلام کی گستاخی کی، جس آدم کے جسم میں نور مصطفیٰ جلوہ فرما تھا۔ اسی لیے عارف رومی کہتے ہیں نا کہ جناب گر نبود ذات حق اندر وجود، آب و گل را کہ ملک کر دے سجود۔ وہی ذات تو تھی جو آدم کے اندر تھی، اور اسی کو تو سجدہ ہو رہا تھا، لہذا ان اندھوں کو پتہ، اس کمینے کو پتہ ہی نہیں چلا۔ رب نے یہ نہیں کہا کہ اتنی باتیں اس نے کی ہیں، چلو آدم کو سجدہ نہیں کیا تو کیا ہو گیا، نہ، دلیل بھی نہیں۔ فرمایا فَاخْرُجْ مِنْهَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ، نکل جا کتے، میرے محبوبوں کی گستاخی کرنے والا میری بارگاہ میں نہیں رہ سکتا، نکل جا، قیامت تک تجھ پہ لعنت برستی رہے گی۔ فرمایا قرآن پڑھنا ہو، تلاوت کرنی ہو، پہلے شیطان پہ بھیج لعنت، پھر کر قرآن کی تلاوت، پھر تجھ پہ رحمت برسے۔ اندازہ لگیں، پھر رحمت برسے۔ تو بھئی احقاق حق پہلے ہے، بطلان باطل بعد میں، بطلان باطل پہلے ہے، احقاق حق بعد میں ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں کہنا چاہیے جی کسی کو برا نہ کہو، جو کہے نا کسی کو برا نہ کہو وہ اپنے باپ کا نطفہ نہیں ہوتا، جو اپنے باپ کا نطفہ ہوتا ہے اس میں غیرت ہوتی ہے، غیرت رکھتا ہے کہ میرے نبی کو بھونکے کتا اور میں اسے کچھ نہ کہوں، ہے جی، یہ صحابہ کو بھونکے میں اسے کچھ نہ کہوں، جو اہل بیت اطہار کا بغض دل میں رکھے میں اس کمینے کو کچھ نہ کہوں۔ جناب بندہ اب دیکھو اس دور میں اگر کوئی ذکر علی کرتا ہے، علی پاک کی عظمت کی بات، شان کی بات، مقام کی بات کرتا ہے، تو کج فہم تھوڑے دل والے، گندے ذہن والے کہتے ہیں یہ تو رافضیوں کا کام ہے علی علی کرنا، یہ تو رافضیوں کا کام ہے۔ اب میں کہتا ہوں اللہ کے بندو ذرا سوچو تو صحیح، ذرا تفکر اور تدبر تو کرو، اور رافضی تو علی کو مانتا ہی نہیں، علی کو تو مانتا ہی سنی ہے، اللہ کی قسم علی کو سنی مانتا ہے۔ کیوں؟ اگر علی پاک کو رافضی مانتے ہوتے تو بھائی پیر جہاں کھڑا ہے مرید کو بھی تو وہاں کھڑا ہونا چاہیے۔ پیر کا منہ ہو کعبے کی طرف، مرید کرے گنگے کی طرف منہ، تو مرید کیسا؟ وہ تو خبیث ہے، مردود ہے، مرتد ہے۔ علی پاک مقتدی ہیں صدیق اکبر کے، علی پاک مقتدی ہیں فاروق اعظم کے، علی پاک مقتدی ہیں عثمان غنی کے۔ علی نے جن کو امام مانا، اور کتے تو اگر ان کو گالیاں نکالتا ہے تو علی کا کیا لگتا ہے؟ تو علی کا کچھ نہیں لگتا، اہل بیت کا تو کچھ نہیں لگتا۔ اہل بیت کے نوکر وہ ہیں جو صدیق اکبر کو بھی سلام کرتے ہیں، فاروق اعظم کو بھی سلام کرتے ہیں، عثمان غنی کو بھی سلام کرتے ہیں۔ کیوں؟ ہمارے آقا نے جو فرمایا۔ اب یہ کہیں جناب دیکھو بات یہ ہے کہ علی نے معاذ اللہ، یہ علی کو ماننا ہے، علی نے تقیہ کیا تھا، ان کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تقیہ کیا،
کتو علی تکیہ کرنے والی ہستی ہے صحیح؟ علی تو اللہ کا شیر ہے، جنگل کا شیر نہیں ہے، سبحان اللہ اللہ، کا شیر۔ اللہ کا شیر کسی سے نہیں ڈرتا، بے نہ شک، بدر میں ڈرے، نہ احد میں ڈرے، نہ جناب بندہ علی خیبر میں ڈرے، نہ علی کہیں ڈرے۔ علی پاک خود پہنتے تھے نا، آگے سینے پہ خود ہوتی تھی، پیچھے پیٹھ پہ نہیں ہوتی تھی۔ کسی نے پوچھا جناب مجاہد جب میدان میں جاتے ہیں پیچھے بھی خود ہوتی ہے پہنی ہوئی، آگے بھی ہوتی ہے، تو آپ آگے تو پہن لیتے ہیں، پیچھے کیوں نہیں پہنتے؟ فرمایا میاں خیال کر، اللہ وہ دن ہی نہ دکھائے جب علی دشمن کو پیٹھ دکھائے، اللہ اکبر، واہ واہ جب واہ علی واہ، دشمن کو پیٹھ دکھائے۔ حضرات محترم، نعرہ علی پاک تکبیر، شیر خدا، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، علی پاک اللہ کے شیر۔ بے شک، اب آپ دیکھیں نا غزوہ خندق والے دن، جسے غزوہ احزاب کہتے ہیں، غزوہ خندق والے دن مکہ کی طرف سے مشرکین مکہ آئے، ان میں ایک عمر ابن عبد بدھ بہت بڑا پہلوان تھا، ان کا مشرکین کا بہت بڑا، بہت لمبا قد، پہاڑ جتنا جسم، جناب بندہ آیا گھوڑا دوڑاتے، مونچھیں بڑی تھیں، داڑھی نہیں تھی، تو لہذا حضرات محترم میدان میں آیا اور آ کے کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہم کہتے ہیں، بھیجو میرے مقابلے میں کس کو بھیجنا۔ ہمارے آقا نے مولا علی کو بلایا، سبحان اللہ، سبحان علی آؤ، اپنی دستار پاک اٹھائی، علی پاک کے سر سے، سبحان اللہ، اللہ، علی پاک کے سر پہ رکھی، ذوالفقار حیدری انہیں عطا فرمائی، گھوڑے پہ سوار کیا، میں جاؤ علی اس کمینے کا مقابلہ تو کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا۔ سبحان اللہ، علی پاک جب میدان میں گئے تو وہ عمر کہنے لگا کہ یہی بچہ ایک لڑکا میرے مقابلے میں بھیجا ہے۔ آپ نے کہا کتے تو حملہ تو کر کے دیکھ، یہ لڑکا نہیں ہے، یہ اللہ کا شیر ہے۔ جناب بندہ اس نے کہا ٹھیک ہے کرو حملہ۔ آپ نے میں مومن ہوں، سبحان اللہ، میں محمد عربی علیہ السلام کے دامن پاک سے وابستہ ہوں، میں ایمان کی دولت والا ہوں، ہم جارحیت نہیں کرتے، ہم دفاع کرتے ہیں، سبحان اللہ، تو کر حملہ، پھر جواب دیکھنا۔ سبحان اللہ، اس نے جناب بہت بڑا قد، رستم زماں اس کو کہتے تھے، تلوار اٹھائی، علی پاک کو مارنے لگا، تلوار دو ٹکڑے ہو گئے، سبحان اللہ، تلوار ٹوٹ گئی۔ علی پاک میں اب دفاع ہو رہا ہے، تیار ہو جا۔ آپ نے تلوار اٹھائی، عطا جو میں آقا نے کی تھی، سبحان اللہ، تھی جو ذوالفقار، سبحان اللہ، ہے جی ذوالفقار جو تھی جناب، اٹھائی تلوار، ماری اس کے سر پر، خود دو ٹکڑے، سر کے دو ٹکڑے، جسم کے دو ٹکڑے، گھوڑے کے دو ٹکڑے، تلوار زمین پہ جا لگی۔ سبحان اللہ، جب جناب دو ٹکڑے ہو کر مر گیا، پھڑک رہا تھا، عرش کے آسمان کے فرشتوں نے ہمارے آقا کو کہا آقا مبارک ہو، اللہ نے کیسا شیر تمہیں عطا فرمایا۔ سبحان اللہ، اور ہمارے آقا نے اعلان فرمایا ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، فرمایا علی نے آج جو ضرب لگائی ہے، جنات اور انسان جتنی عبادتیں کر چکے ہیں ان کی ساری عبادتوں سے علی کی یہ ایک ضرب افضل ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اب آپ غور کیجئے یار، ایسا شیر خدا جو کسی میدان میں مغلوب نہیں ہوا، کوئی مجھے بتا دے کہ فلاں میدان میں تو علی مغلوب ہوئے تھے۔ اگر جناب بندہ مرحب کو دو ٹکڑے کیا تو علی نے کیا، سبحان اللہ، سبحان بدر کا اگر ہیرو بنا تو علی بنا، جس نے آدھے سے زیادہ بندے تو علی نے قتل کر دیے۔ اب غور کیجئے، علی کو تقیہ کہنے والے بے ایمان ہیں، گستاخ علی ہیں، علی تقیہ کرنے والے نہیں۔ آقا سے پوچھو، ہمارے آقا علیہ السلام نے فرمایا الحق مع علی و علی مع الحق، میں حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہے،
نہ حق علی سے جدا ہے نہ علی حق سے جدا ہے. حق وہیں ہوتا ہے جہاں علی ہوتا ہے. علی پاک صدیق اکبر کی ابتدا میں تھے، ان کی امامت بھی حق، ان کی خلافت بھی حق، ان کی صدیقیت بھی حق. علی پاک فاروق اعظم کی ابتدا میں تھے، فاروق اعظم کی خلافت بھی حق، عدالت بھی حق اور جناب امامت بھی حق. علی پاک عثمان غنی کی ابتدا میں تھے، عثمان غنی کی سخاوت بھی حق ہے، خلافت بھی حق ہے، امامت بھی حق ہے. جہاں علی ہے وہاں حق ہے. تو جناب بندہ مولا علی مقتدی ہیں امام صدیق اکبر. صدیق اکبر علی کے امام ہیں اور علی صدیق اکبر کے مولا ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیونکہ ہمارے آقا نے اعلان فرمایا نا، من کنت مولا ہو فعلی المولا، ہے جی، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. صدیق اکبر علی پاک کے امام ہیں اور علی صدیق اکبر کے مولا ہیں. فاروق اعظم امام ہیں اور فاروق اعظم کے مولا علی ہیں. عثمان غنی علی کے امام ہیں اور علی عثمان غنی کے مولا ہیں. کیونکہ جب آقا نے خم غدیر پر یہ اعلان کیا تھا من کنت مولا، سب سے پہلے مبارک دینے والی ہستی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اب پابندی لگائی جاتی ہے، علی علی کرتے ہو. ارے بھائی علی علی نہ کریں تو کیا کریں؟ ہم تو صدیق اکبر کے غلام ہیں اور ہمیں صدیق اکبر نے بتایا کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر علی عبادت. ارے علی کا ذکر کیا کرو عبادت، علی کا ذکر کیا کرو عبادت. اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی فرمایا النظر الی وجہ علی عبادت، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت. اس حدیث کے راوی بھی صدیق اکبر. اور پہلے جو حدیث سنائی اس کی راویہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہے. تو حضرات محترم بھائی علی جب ہیں جو ہمارے، ایمان سے بتاؤ جس کو علی نے مانا ہم مانتے ہیں یا نہیں مانتے؟ علی پاک ہمارے ہیں. اور پھر یہ اس دور کے جاہل پروفیسروں کے پیچھے نہ لگے کرو. اور میں ایک دن سن رہا تھا کسی کی تقریر جس کو جاوید غامدی کہتے ہیں. وہ غامدی نہیں، وہ حرامدی ہے، وہ کتا خبیث ہے. اس سے پوچھا گیا، سوال کیا گیا کہ کیا حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا اہل بیت میں ہیں؟ کہتے ہیں نہیں. جب بیٹی کی شادی ہو جائے وہ اہل بیت میں نہیں رہتی، اور داماد تو اہل بیت میں ہوتا ہی نہیں. نہ علی اہل بیت میں ہے، نہ فاطمہ اہل بیت میں ہے، نہ حسنین ہے، صرف ازواج مطہرہ. کسی نے حدیث کسا کے بارے پوچھا، اچھا تو وہ جو حدیث کہتے ہیں بھی نبی پاک نے ان چاروں کو کمبل میں لیا، تو کہنے لگا، بکنے لگا، بکواس کرنے لگا وہ کتا. کہتے یہ تو حدیث ہے ہی غلط، مطلقاً موضوع حدیث ہے. اب میں نے کہا نامراد تیرے پاس حدیث پرکھنے کا علم کیا ہے؟ تو کون سے اسماء اور رجال جانتا ہے؟ تو کون سے حدیث کی کیٹیگریز جانتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں کہ حدیث کے اقسام کیا ہیں، مقبول حدیث کون سی ہے، موضوع حدیث کون سی ہے، مرفوع حدیث کون سی ہے، مقطوع حدیث کون سی ہے، ضعیف حدیث کون سی ہے، تجھے پتہ ہی نہیں. یوں ہی بھونکتے ہو بیٹھ کر. میرے نبی نے کہا میری خاص اہل بیت یا علی ہے یا فاطمہ ہے یا حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہ. سرکار نے فرمایا جناب، اور راویہ ام المومنین ہے عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم غداتن وعلیہ مرت مراحل من شعر اسود فجعل حسن فادخلہ ثم جعل حسین ودخل معه ثم جاءت فاطمہ فادخلها ثم جاء علی فادخلہ ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی. یا اللہ یہ میری خاص اہل بیت ہے. اذہبانہم ورجسا وطہرہم تطہیرا. ان سے ہر قسم کی ناپاکی دور رکھ، انہیں ایسا پاک رکھ جیسے پاک رکھنے کا حق ہوتا ہے. اسی لیے ہر انسان پر جس وقت
غسل واجب ہوتا ہے، علی پہ غسل واجب نہیں ہوتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ میں اپنی مرضی سے نہیں کہہ رہا، مسجد نبی میں سرکار جلوہ فرمائیں، ساتھ مولا علی بیٹھے ہیں، میں یا علیو لا یحل لأحد یجنب فی ھذا المسجد غیری بغیرک۔ علی جب انسان پہ غسل واجب ہوتا ہے، لا یحل لأحد، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں کہ بغیر غسل کے مسجد میں آئے، کسی ایک کے لیے بھی حلال نہیں، غیری وغیرہ اسی کیفیت کے ہوتے ہوئے میں نبی آؤں تو حلال ہے، تو علی آئے تو حلال ہے۔ سبحان اللہ اللہ کہ وہ کیفیت جو تمام افراد انسانیہ کے جسموں کو عارضی ناپاکی لاحق کرتی ہے، نہ میرے نبی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے، نہ علی کے جسم کو ناپاک کرتی ہے۔ نبی بھی ہر وقت پاک ہے، علی بھی ہر وقت۔ سبحان اور اللہ سیدہ فاطمہ الزہرا جو نبی کے جسم کا حصہ ہے، جو ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا ہے، جناب بندہ ہر بیوی مجبور ہے مہینے میں کم از کم 3 دن، زیادہ سے زیادہ 10 دن، ورنہ عادت کے مطابق نماز معاف ہے، لیکن سیدہ زہرا پاک اس عارضے سے پاک تھی، ان کو یہ عارضہ لاحق نہیں تھا۔ اور اگر بچہ جنے نا کوئی بیوی تو اسے 40 دن نفاس کے محتاط رہنا پڑتا ہے، ورنہ عادت کے مطابق۔ تو جناب بندہ اب ظہر کی نماز بیوی پاک نے پڑھ لی اور حضرت حسن پاک کی ولادت ہوئی۔ سبحان اللہ، نماز ظہر پڑھنے کے بعد حسن علیہ السلام کی ولادت ہوئی، بعد میں عصر کی نماز کا وقت آیا، بی بی پاک اٹھی اور نماز عصر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ جو پاک ہیں پاک، اور پوچھو جو ہمارے امام ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت، نام استعمال کرتے ہو ان کے حکم پر بھی تو عمل کرو نا۔ وہ کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ۔ بھئی یہ تو بہت عظمت والے ہیں نا، نسل میرے آقا کی نسل جو ہے وہ علی سے اور سیدہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہما سے جاری ہوئی، نسل پاک ہے، تو بتا علی کا مقام کیا ہوگا اور زہرا کا مقام کیا سبحان ہوگا اللہ۔ علیہم السلام۔ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ میں ذرا گفتگو کو لمبا اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کے مہمان سارے جمع ہو جائیں، ٹھیک ہے نا جی؟ جمع ہو جائیں، تقریر پھر شروع کروں گا، ابھی تو میں تمہید میں پھر رہا ہوں نا، ابھی میں نے تقریر نہیں شروع کی۔ جب مہمان آنے بند ہو جائیں گے پھر تقریر شروع کروں گا، کیونکہ ضروری نہیں کہ آپ جو پہلے آئے ہیں آپ تو سنیں، بعد میں آنے والے سنیں ہی نا، نہیں، اب آخری بندہ جب آئے گا پھر تقریر شروع کروں گا اور 1 گھنٹہ تقریر کروں گا، سبحان پورا آدمیوں زیادہ میں بول نہیں سکتا، ٹھیک ہے نا جی؟ تو حضرات محترم غور کیجئے، ہاں یہ نہیں ہے نا کہ سب سے آخر میں جو آئے وہ صرف لنگر کھا کے چلا جائے، لنگر کھانا بھی ثواب ہے، یہ کوئی عام بات نہیں ہے، اللہ کی قسم یہ جناب بندہ ذکر ہو رہا ہے نا، اس کا ثواب، لنگر کا ثواب، یہ سب کچھ جب حضور آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش ہوگا، ان کے توسل سے تمام انبیاء کرام علیہ السلام، تمام صحابہ کرام، اہل بیت اطہار، پھر حضور خصوصاً غوث پاک کی بارگاہ میں، یا جیسے ہمارے بھائی عاشق رسول، محب نبی، محب صحابہ و اہل بیت، ہمارے انتہائی قلبی دوست الحاج محمد نواز نقشبندی رحمت اللہ علیہ، جب ان کی روح کو ہم پیش کریں گے، ان کے والدین کی روح کو پیش کریں گے، تو جناب بندہ یہ باقاعدہ یہ جو ہے نا لنگر اور جو گفتگو، یہ باقاعدہ فرشتہ اٹھا کر ان کی قبروں پہ جائے گا، سبحان اللہ، وَيَقُومُ عَلَى شَفِيعِ الْقَبْرِ وَيَقُولُ یا صاحب القبر العمیق هذه هدیۃ اہداها الیک اہلک فاقبلها۔ اب ترجمہ اور تشریح کا وقت نہیں ہے، جناب قبر میں جا کر قبر کی کنارے پہ کھڑے ہو کر فرشتہ کہے گا تیرے بھائیوں نے، تیرے بیٹوں نے، تیرے احباب نے یہ ہدیہ بھیجا ہے، اس کو قبول کر۔ قبر والے کو کہیں گے قبول کر، جو مر چکے ہیں نا قبروں میں نہیں مرتے، دنیا میں مر چکے ہیں، بے شک۔ اور قبر والے تو زندہ ہوتے ہیں بابا،
وہ عالم برزخی زندگی کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں. ہمارے آقا یہاں جس زندگی کے ساتھ زندہ تھے قبر میں بھی اسی زندگی کے ساتھ زندہ تھے. وہ یہ نہیں ہے کہ یہاں دنیا بھی زندگی تھی وہاں برزخی نہیں. حیات ہے ہی میرے نبی کی کنیز کا نام، نبی کی باندی کا نام ہے. اسی لیے ازواج مطہرات سے نکاح حرام ہے. کیوں؟ جب آپ جلوہ فرما ہیں تو جناب وہ بیوہ ہوں گی تو ان سے نکاح ہوگا نا. وہ بیوہ تو ہے ہی نہیں تو ان سے نکاح کیسے ہوگا؟ اس لیے آپ یہاں بھی زندہ ہے اور وہاں بھی زندہ ہے. تو جناب میں صرف جھلکیاں عرض کر رہا ہوں. تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ یہ جیسی ویسی بات نہیں. غوث اعظم کی بارگاہ میں یہ ہدیہ پہنچے گا. یہ محفل کی گفتگو ہے. جو کچھ خیرات اور جو کچھ لنگر ہوگا غوث پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا. پھر فائدہ کیا ہوگا؟ قیامت کے دن جناب بندہ وہ لوگ جن پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی ہیں وہ مومن لیکن گناہوں کی وجہ سے جہنم واجب ہو چکی ہوگی، اللہ ان کی قطار بنوا دے گا اور جنتیوں ولیوں کو فرمائے گا کہ جاؤ تم جنت میں. اب جب یہ گزرنے لگیں گے تو لوگ غوث پاک کا دامن تھامیں گے، غریب نواز کا دامن تھامیں گے، جناب داتا سرکار کا دامن تھامیں گے، کئی اللہ کے جو محبوب بندے ہیں مجدد عالم ثانی کا دامن تھامیں گے. ہیں جی دامن تھام کے کہیں گے. حدیث پاک کے لفظ ہیں یا فلانو اما تعرفنی، سرکار مجھے پہچانا نہیں؟ انا الذی سقیتک شربۃ، میں غریب غلام تھا آپ کا اور تو میرے پاس کچھ نہیں تھا، میں نے پانی کا گھونٹ تو آپ کی خدمت میں پیش کیا. پانی کا گھونٹ، لنگر تو لنگر رہا نا، پانی کا گھونٹ. اچھا دوسرا کہے گا یا فلانو اما تعرفنی، سرکار مجھے نہیں پہچانا. ہاں مطلب کیا ہے؟ قیامت کے دن بھی یہ یقین ہوگا کہ یہ ہمیں پہچانتے ہیں، یہ ہمیں پہچانتے ہیں. غوث اعظم آپ دیکھ رہے ہیں. انشاءاللہ یہ باقی باتیں جو ہے نا پھر دوسری محفل میں عرض کروں گا. آج یہ کر رہا تھا جناب کہ کہیں گے اما تعرفنی، مجھے نہیں پہچانا. وہبت لک وضوء، سرکار میں آپ کے لیے وضو کا پانی بھر کے لایا. یعنی معمولی خدمت ہمارے آقا فرما رہے ہیں، یہ حدیث ہے، معمولی خدمت کی اللہ کے محبوب بندے کی. قیامت کے دن وہ آپ ذکر کریں گے اور وہ کہیں گے ہاں کیا چاہتے ہو؟ سرکار جدھر جا رہے ہو ہمیں بھی تو لے جاؤ. فَيَشْفَعُ لَهُ، حدیث پاک میں فَيَشْفَعُ لَهُ، وہ اللہ کا محبوب بندہ اس بندے کی شفاعت کرے گا. فَيُدْخِلُهُ اللَّهُ فِي الْجَنَّةِ، ان کی شفاعت کے بدلے اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں داخل کر دے گا. اللہ عالم الغیب ہے، اللہ کو پتہ ہے کون جنت میں جائے گا کون نہیں. تو پھر یہ سب کچھ کیوں؟ فرمایا ان موذیوں کا منہ کالا نہ کرو جو کتے بھونکتے ہیں. ولی کیا دیتا ہے، نبی کیا دیتا ہے، ولی سے مانگنا شرک. نبی رب نے میں آج یہاں بھی نبی سے بھی مانگو ولی سے بھی مانگو تاکہ ان کو پتہ چل جائے منکرین کو کہ پاگلو ولی سے مانگو یا نبی سے مانگو، یہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی ذات سے مانگنا ہے کیونکہ اس نے ان کو یہ کمالات بخشے ہیں. حضرات محترم اب میرا ارادہ تو کچھ اور تھا ذکر کرنے کا. یہ تمہیدی کلمات آ گئے، اس میں ٹائم بہت لگ گیا. پھر انشاءاللہ دوسری محفل میں عرض کروں گا کہ بھئی اس محفل کا مقام کیا ہے اور جناب محفل منانے والے کا مقام کیا ہے اور جن کی مناتے ہو ان کا مقام کیا ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. وآخر، کیونکہ ہم نے نماز پڑھنی ہے عصر کی، پھر لنگر بھی چلانا ہے تو اس لیے اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.